بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله محدث الأكوان والأعيان ومبدئ الأركان والأزمان ومنشئ الألباب والأبدان ومنتخب الأحباب والخلان، والصلاة والسلام على من بلغ وشرع محمد المصطفى عليه وآله وسلم وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. احباب گرامی قدر، اس کائنات کے اندر، باغات کے اندر، پھولوں کے اوپر ایک چھوٹی سی چیز ہمیں نظر آتی ہے جسے دیکھنے والے تتلی کا نام دیتے ہیں. اگر بڑے غور سے اس کے پروں کو دیکھا جائے، اس کے کوس و قزا کو دیکھا جائے، اس کے پروں پہ بنے ہوئے ڈیزائن کو دیکھا جائے اور اس خوبصورتی کو دیکھا جائے تو اس کائنات کے اندر شاید بندے کو کوئی اور مثال نہیں ملتی. اور اگر اس خوبصورتی کی وجہ آپ تلاش کرنا چاہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے. ایک تتلی کی پیدائش اور ایک عام کیڑے کی پیدائش، بلکہ ایک عام مکھی کی پیدائش، ابتدائی طور پر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جیسے ان کا انڈا ہے کیڑے اور مکھی کا، ویسے ہی تتلی کا انڈا ہوتا ہے. پھر وہی انڈا انگلش میں کہوں تو کوکون کی شکل اختیار کرتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مکھی اور ایک عام کیڑے کا جو انڈا ہے وہ کوکون کی شکل اختیار کرتا ہے. تیسرے مرحلے پر پھر دونوں ایک جیسے ہیں. جیسے وہاں پہ سوراخ ہوتا ہے ویسے ہی یہاں پر بھی سوراخ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آ کے فرق شروع ہوتا ہے. وہ تتلی اپنے کوکون سے باہر نکلنے کے لیے زور لگاتی ہے، اس کا وجود بڑا ہوتا ہے، کوکون کا سوراخ چھوٹا ہوتا ہے، تتلی اس میں سے باہر نہیں نکل پاتی. نتیجتاً اس کے جسم سے ایک باریک سا مادہ خارج ہوتا ہے، وہ پانی کی طرح سیال مادہ، جس کے خارج ہونے کی وجہ سے عام مکھی، عام کیڑا وہ تو اپنی اصل شکل میں آ جاتے ہیں، لیکن تتلی اس کے جسم سے پر نکلنا شروع ہوتے ہیں. ایک عام کیڑا اور عام مکھی 2 سے 3 دن کے اندر اپنے کوکون کو توڑ کر اس دنیا رنگ و بو کے اندر آ جاتی ہے. لیکن اسی تتلی کو 15 سے 20 دن کا عرصہ لگتا ہے زور لگاتے ہوئے، مشقت برداشت کرتے ہوئے. جو ہی وہ مشقت اور زور لگاتی ہے نتیجتاً وہ سیال مادہ نکلتا ہے، اس کے پر پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں. ہر تتلی کے پر، ان کا رنگ، ان کے ڈیزائن اور اس کی خوبصورتی منفرد ہوتی چلی جاتی ہے. اب یہی محنت اور مشقت جس طرح تتلی کو ایک کیڑے سے بدل کر ایک خوبصورتی کی چیز میں کنورٹ اور تبدیل کر دیتی ہے، ایسے دنیا کے اندر سینکڑوں مثالیں ہیں. سن 256 ہجری کی وہ مثال اگر آپ دیکھیں، اسی سن 256 ہجری میں 2 بڑی شخصیات اس علاقے میں یا امت مسلمہ کی وفات پاتی ہے. ایک شخصیت اس کا نام محمد بن ہارون المہتدی باللہ ہے، جو خلیفہ ہے، بنو عباس سے تعلق رکھتا ہے اور بہت بڑے علاقے کا حکمران ہے. اسی سن 256 ہجری میں ایک اور شخصیت ہے جس کی وفات ہوتی ہے. عید الفطر ہفتے کی شب رات کے ٹائم اس شخصیت کا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبے، یہ شخصیت اسی رات وفات پاتی ہے. اور دونوں کے اندر سن ایک ہے، تاریخ ایک ہے، دین ایک ہے، کلمہ ایک ہے. اور محمد بن ہارون المہتدی باللہ اگر اس کی شخصیت کو دیکھیں گے، تقوی سب سے زیادہ نظر آئے گا، پرہیزگاری سب سے زیادہ نظر آئے گی، للہیت نظر آئے گی، اللہ کے دین کا ذوق اور شوق نظر آئے گا. لیکن جب تاریخ کے کرتاس کھولیں گے اور آنکھ بدلیں گے، وہاں پہ جو محمد بن اسماعیل البخاری کو پڑھنے کے بعد آج اس دنیا کے اندر آ کے دیکھیں گے، اس خلیفہ محمد بن ہارون کے نام کا کوئی مدرسہ نہیں ملے گا، اس کی لکھی ہوئی
کتاب کی وجہ سے لوگ علماء کے درجے پر نظر نہیں آئیں گے، بلکہ شاید اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے چند لوگوں کے علاوہ کسی کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ جس سال امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری کی وفات ہوئی تھی، اسی سال بنو عباس کے اس عظیم خلیفہ ابو اسحاق محمد بن ہارون عباسی المہتدی باللہ اس کی وفات بھی ہوئی تھی۔ یہ فرق کیوں ہے؟ آج امام بخاری کے چرچے اور تذکرے، شہرت، عزت، عظمت، رفعت، بلندی، درجہ، مرتبہ، شان، شوکت، سطوت، فخر، ہر جگہ پہ اس کا ذکر کیوں نظر آتا ہے؟ اس کے پیچھے جیسے تتلی کی خوبصورتی کے پیچھے آپ کو اس کی محنت اور مشقت دیکھنی پڑتی ہے۔ امام بخاری کی اس عظمت جو اللہ نے عطا کی، اس کے پیچھے صرف اور صرف ان کی چلتی سانسیں نہیں تھی، دن اور رات، شام اور صبح کرتا ہوا ان کا وجود نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی شخصیت تھی جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اس کو بہت سوچ سمجھ کر گزارا۔ تاریخ بغداد کے اندر جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 12 ہے، ان کے پرسنل سیکرٹری بیان کرتے ہیں کون ہے امام بخاری؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، جن کی کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب، جن کی کتاب پڑھے بغیر بندے کو عالم ہونے کی سند جاری نہیں کرتے۔ وہ مدرسہ کسی بھی سکول آف تھاٹ کا ہو، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، اس کے پیچھے وہ امام بخاری ہیں، جن کے پرسنل سیکرٹری امام محمد بن ابی حاتم بیان کرتے ہیں، میں نے ان کو ایک دن دیکھا، رأیتہ استلقا، زمین پہ بڑی تسلی کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ لیٹے ہوئے، اور اپنا یہ ہاتھ اپنی گردن کے نیچے، میں حیران اور پریشان ہو گیا۔ اس شخصیت کے ساتھ مجھے ہفتے گزرے، مجھے مہینے گزرے، مجھے سال گزرے، اتنا اطمینان نہیں دیکھا، سکون، چین، راحت نہیں دیکھی، اتنے پرسکون ان کو لیٹے ہوئے نہیں دیکھا، پریشان ہو کے آ گیا۔ حضرت اجازت دیں، ایک سوال کر سکتا ہوں؟ پوچھو سوال کیا کرنا ہے؟ اراک تقول، میں آپ کو دیکھا کرتا تھا، آپ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، ما اتیت، ایک روایت کے اندر ما اثبت شیئا منذ عقلت بعد بغیر علم، میں نے حضرت آپ کے سے ایک جملہ سنا کہ آپ نے کبھی بھی زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں کیا، ایسا عمل سر انجام نہیں دیا جس کے پیچھے مقصد نہ ہو، جو با معنی نہ ہو، جو پروڈکٹیو لائف کے اندر نہ آتا ہو، جو با مفید زندگی کے اندر نہ آتا ہو۔ آج یوں ہی لیٹے ہوئے ہیں، کہنے لگے شاید تمہیں اندازہ نہیں، ہم لوگ آج ایک ایسی جگہ پہ ہیں، نحنو علی ثغور من الثغور، جہاں پہ جنگ کا خطرہ ہے۔ مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے حادث امر من العدو، دشمن کی طرف سے رات کو کوئی معاملہ پیش آ جائے۔ اتعبنا انفسنا فی اخراج کثرت الحدیث، آج حدیثیں لکھتے لکھتے میں تھک گیا تھا، مجھے اس چیز نے پریشان کر دیا۔ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، صحیح بخاری کے اندر کتاب الجہاد لکھنے والے، کتاب المغازی لکھنے والے، سارا دن حدیثیں لکھتے رہے، رات کو خطرے کی جگہ پر موجود ہو، دشمن کا حملہ ہو سکتا ہے، اور اگر حملہ ہو گیا تم سارے دن کے تھکے ہوئے اٹھ کر دشمن سے لڑو گے کیسے؟ تلوار کیسے چلاؤ گے؟ تیر کیسے چلاؤ گے؟ تیر و تفنگ کی بارش کیسے کرو گے؟ سامان حرب و ضرب کا استعمال کیسے کرو گے؟ اس سوچ نے مجھے یہاں پہ لٹا دیا ہے۔ یہ میرے لیٹنے کا مقصد، یہ تھی شخصیت بخاری۔ اگر زندگی میں چند لمحوں کے لیے لیٹے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ، اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ کرنے کا سبب۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، اور علم کے لیے محنت، یوں ہی ان کے نام پہ اداروں کے نام نہیں رکھے جاتے۔ ان کی کتاب کو کھولے، کوئی فیض الباری لکھتا نظر آتا ہے، کوئی القواقب الدراری لکھتا نظر آتا ہے، کوئی التوضیح لکھتا نظر آتا ہے، کوئی اعلاء السنن لکھتا نظر آتا ہے، کوئی فتح الباری لکھتا نظر آتا ہے، کوئی دوسری کتابیں لکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ جتنی شروحات صحیح بخاری کی لکھی گئی، حدیث کی کسی اور کتاب کے نصیب میں نہ ہوئی۔ پیچھے وجہ کیا ہے؟ ان کے ایک اور شاگرد بیان کرتے ہیں، ساتھی بیان کرتے ہیں، عمر بن حفص الاشکر، کئی دن گزر گئے، امام بخاری ہم کننا بالبصراتی، بصرہ میں موجود تھے، نکتب حدیثا، حدیث پڑھنے اور لکھنے کے لیے گئے تھے۔ کلاس میں ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، امام بخاری نظر نہیں آئے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 444 ہے۔ میں نے دوستوں کو کہا یار بندہ تو ایسا ہے، کبھی ایک لمحے بھی غافل نہیں ہوا، چلتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں مسئلہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ وہاں سے نکلے،
جس جگہ رہائش پذیر تھے اس جگہ پہ پہنچے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا کہ امام بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری اپنے گھر میں موجود ہیں، جو گھر کرائے پہ لیا ہوا تھا، وَهُوَ عُرْيَانُ، اور کپڑے نہیں پہنے ہوئے۔ ہم نے پوچھا کپڑے کہاں ہیں؟ کہنے لگے وہ کپڑے میں نے بیچ دیے، کئی دن سے بھوکا تھا، کھانا کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ ہم نے فوراً دوستوں کو اکٹھا کیا، آپس میں تعاون جمع کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بہت امیر باپ کے بیٹے تھے، بہت امیر، لوگوں کو انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، کاروبار تم کرو، کمائی آدھی آدھی کرتے ہیں، میں حدیث پڑھتا ہوں اور تلاش کرتا ہوں اور لکھتا ہوں تاکہ میرا یہ وقت متاثر نہ ہو اور میری طرف سے وہ جو تعاون ہے وہ بھی تمہاری طرف سے آتا رہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی شخصیت، نیت اتنی خالص ہے۔ ان کے یہی پرسنل سیکرٹری محمد بن ابی حاتم بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، کہتے ہیں ایک دفعہ ہم امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے پاس تھے، ہوتا کیا ہے، کانا ان کے پاس حملہ الی البخاری جی بضاعۃ، کوئی سامان تجارت آ گیا، انفذہ ابنہ احمد۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، لوگ ایک سوال کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں، نکاح ہوا تھا کہ نہیں؟ خیر عبدالسلام مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی کی کتاب سیرت بخاری انہوں نے بڑی شاندار لکھی، اس میں انہوں نے نقطہ بھی لکھا کہ ایک ایسا بندہ جو ایک ایک حدیث پہ عمل کرنے والا ہو، ایک ایک حدیث کے مطابق اپنے آپ کو سنوارنے والا، نکھارنے والا، ڈھالنے والا، لوگوں کے سامنے لانے والا، اس سے میں توقع نہیں کرتا اس نے شادی نہ کی ہو۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی سیر و اعلام النبلاء ہے، جلد نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 447، اس روایت کے اندر واضح طور پر لفظ ہیں کہ یہ جو سامان تجارت آیا تھا انفذہ ابنہ احمد، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے بیٹے احمد نے بھیجا تھا، سامان آ گیا، تاجروں کو پتا چلا، تاجروں نے فوراً ان کی طرف رخ کیا، جاء بعض التجاری، حضرت سامان آیا ہے، یہاں پہ علاقے میں بڑی ضرورت ہے، آپ ہمیں فروخت کر دیں، پیسے کتنے دیں گے؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو پرافٹ وہ دے رہے تھے، وہ پرافٹ ربحی 5,000 درہم، 5,000 درہم۔ آج میں نے حساب کیا پیسے کتنے بنتے ہیں، تقریباً 31 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 31 لاکھ 5,000 درہموں کا آج گئے گزرے ریٹ کے حساب سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے سوچنے کا ٹائم دے، فانصرف اللیلۃ، وہ چلے گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، اگلے دن نماز فجر کے بعد پھر بیٹھے ہیں، دوسرا کوئی تاجروں کا گروہ وہ آ گیا امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد، کہا حضرت پتا چلا ہے آپ کے پاس سامان تجارت ہے، کہا دیکھنا چاہتے ہیں، میں تمہیں نہیں دکھاؤں گا۔ دکھانا کیوں نہیں چاہتے؟ تاریخ بغداد میں بھی لکھا، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے مقدمہ میں صفحہ نمبر 480 پر بھی لکھا، میں تمہیں نہیں دکھاؤں گا۔ دکھانا کیوں نہیں چاہتے؟ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے نویت الباریۃ للذین، میں طالب، یہ میں نے رات ایک پارٹی آئی تھی اس سامان کو دیکھنے کے لیے، میں نے اسی وقت نیت کر لی تھی نیت کہ میں نے سامان انہی کو دینا ہے۔ کہنے لگے حضرت کتنے میں دینا ہے؟ چھوڑ دو اس بات کو۔ کہنے لگے ہم دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہو تم؟ کہنے لگے 10,000 درہم دیتے ہیں، 31 لاکھ زیادہ دے رہے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کہا میں نے رات نیت کر لی تھی، سامان میں نے انہی کو دینا ہے، 31 لاکھ روپیہ آج کا اس دور کے حساب سے دیکھیں زیادہ ہوگا، 31 لاکھ روپے کو ٹھوکر مار دی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ کس وجہ سے؟ کہ میری نیت بن چکی ہے۔ جب بندہ ایسا ہو، ایک ہے وعدہ کرنا توڑ دینا، ایک ہے بات کرنا جھوٹ بولنا، ایک ہے بات کرنا فراڈ کرنا، بات کرنا ٹھگی لگانا، بات کرنا 2 نمبری کرنا، بات کرنا دجل کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ نہیں کیا، نیت کی ہے۔ سچائی اتنی ہے کہ نیت کو بھی نہیں توڑا، کہا میں نیت بھی نہیں توڑوں گا، میں نے رات نیت کی تھی ان کو دینا ہے، 31 لاکھ کو ٹھوکر مار دی، اپنی نیت نہیں ٹوٹنے دی۔ جب زندگی ایسی ہو، سیرت بخاری یہ ہو کہ لمحہ کوئی بھی بے معنی نہ گزرا ہو، جب اپنی حدیث پڑھنے کے لیے تن کے کپڑے تک
بیچ دیے ہوں، اور جب نیت کے اندر سچائی یہ ہو کہ نیت کو بھی نہ توڑا ہو، وعدے تو بہت دور کی بات ہیں، کلام تو بہت دور کی بات ہیں، سینکڑوں واقعات موجود ہیں۔ جب شخصیت ایسی ہوتی ہے پھر علم پڑھتی ہے، پھر علم پڑھاتی ہے، پھر اللہ تعالی نہ اس کا نام نہ اس کا کام زمین پہ آنے دیتے ہیں، نہ پست ہونے دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی سیرت کو بیان کرنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس پر اپنے لیے اسے راہ ہدایت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔